السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذہنی سکون ہر کسی کی ضرورت ہے، اور اگر اس دور میں دیکھا جائے تو ذہنی سکون سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت دور ہیں، لیکن یہ ذہنی سکون جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بعض دفعہ بادشاہوں کو بھی ضرورت پڑتا ہے۔ جیسے اگر اپنے ملک کی بات کی جائے تو آج ہمارے ملک کے بھی بہت سارے سابق اور موجودہ بادشاہوں کو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ سیاست ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ آج ہم نے ایک خاتون کو بلوا رکھا ہے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ وہ پیشے سے ڈاکٹر ہیں، اسلام آباد کے 2 بڑے ہاسپٹل ہیں ان کی وہ کنسلٹنسی بھی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی اور کاروباری گھرانے سے تعلق ہے، پٹوہار سے تعلق ہے۔ جی ہاں، بالکل میری مراد ڈاکٹر نوشابہ انجم۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ آپ کا ماشاءاللہ ایک سیاسی، سماجی اور پھر ایک کاروباری گھرانے سے تعلق ہے۔ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، آپ پی ٹی آئی کی سرگرم رکن بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کیسے مینیج کرتی ہیں؟ آپ کی ایجوکیشن کیا، تھوڑا خود ہی بتائیے گا پلیز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ صداقت صاحب آپ کے مدعو کرنے کا۔ میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں بائی پروفیشن، اور نفسیات ہمیشہ سے جو تھا، شروع سے یہ تھا کہ میرا میڈیکل سائڈ کے اوپر انٹرسٹ تھا، اور پھر رویے جو تھے، وہ والد فلسفہ کے استاد تھے اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ انسان مرتا نہیں ہے، رویے مار دیتے ہیں۔ میں نے پھر سوچا کہ نہ دل کی بیماری سے مرتا ہے، نہ شوگر سے مرتا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ رویے ہی ان سب بیماریوں کا جو ہے وہ ریزن بنتے ہیں۔ اور یہ پھر سائنس نے بھی پروف کیا ایسا ہی کہ آپ کا جو سوچ ہے وہی آپ کی منزل کا بھی تعین کرتی ہے۔ آپ کا جو یہ ہیڈ گلینڈ ہے، یہ پورے انڈوکرائن سسٹم کو جو ہے وہ یہ ماسٹر گلینڈ ہے، تو اسی کو پکڑنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ پورے انڈوکرائن سسٹم کو۔ تو میرا پھر فوکس یہی رہا۔ ہم بایو سائیکو اینڈ سوشل ماڈل کے اوپر کام کرتے ہیں کہ اس کے بایولوجیکل ریزنز کیا ہیں، اس کے سائیکلوجیکل آپ کی سوچ، ہم سب ہماری فیلڈ میں ہم ایک ٹیکہ ساروں کو نہیں لگا سکتے۔ ہمارے لیے ہر ایک جو کلائنٹ ہے وہ ڈیفرنٹ، اس کی ریسرچ ہی پوری ہے کیونکہ اس کا بایو سائیکو اینڈ سوشل ماڈل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ پھر آپ نے جیسے بھی تعارف میں بتایا کہ سماجی شخصیت یا اس کے اندر سیاست کے اندر سیاسی بھی، کاروباری بھی، پھر سوسائٹی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھائے وہ بن کر گوہر نکلے۔ پھر ہم نے کہا کہ یہ جو سب کھا رہے ہیں ہم بھی تھوڑے تماچے کھاتے ہیں، اور ہم نے پھر اس سوسائٹی کے اندر رول پلے کرنا مقصد تھا۔ کیونکہ میں نے دیکھا کہ انڈیویجول لیول پر جو ہسپتالوں میں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، میرا کنورژن ڈس آرڈر، کسی کو جنات، بچیوں کو کیا کیا مسائل ہیں، کہ میں نے سمجھا کہ یہ ایک اتنا سا میں کیونکہ ریسرچ اورینٹڈ ہوں، میرے لیے بہت ضروری تھا کہ میں باہر جا کر رول پلے کروں اور ان ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کروں جس میں بچیوں کے معاملات ہمارے آئے۔ آپ نے دیکھا زینب کا انسیڈنٹ ہوا تو میرا پہلا شو چلا تھا، اور اس کے بعد آج بھی ہمارے جدھر بھی سوشل ایشوز آتے ہیں چینلز کے اوپر تو میں ضرور اپنی پریزنس دیتی ہوں۔ میڈم، پھر آپ کو پی ٹی آئی جوائن کرنے کا یا سیاست میں آنے کا شوق کیسے ہوا؟ ایسا تھا کہ میں بلو ایریا میں ہمارا ایک ہاسپٹل ہے، میں اگر آپ کہتے ہیں تو نام بھی بتا سکتی ہوں، تو وہ میرے سٹارٹ ہوا وہاں سے، اور وہ ہمارا مشہور ہاسپٹل تھا۔ وہ ہمارے پینل میں کیپٹل میں امبیسیز تھیں، تو ایک امبیسیڈر تھے، تو ہی سیز کہ دیر از اے مین ہو اسپیکس لائک یو۔ اور میں ہمیشہ جب بھی ان کی سیشنز کرتی تھی، میرے کافی جو سفارتکار ہیں ان کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ ہوا، امبیسیڈرز کے ساتھ ہوا، ہمیشہ سے یہ کوشش تھی کہ پاکستان کی بیٹی ہوں اور پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہوں ایک دوسرے ملک کو۔ پاکستان کی بات کی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ، میں نے کہ کس کی بات کریں؟ کہتے جی عمران خان کی، آپ ان کی طرح آپ کو ملنا چاہیے ان سے۔ تو پر اسی طرح ملاقات، انہوں نے کہا جی ایسے ملاقات نہیں ہے، سیشن، میں نے کہا چلے ان کا بھی ایک سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں، ملاقات بھی ہو جائے گی۔ میں کیونکہ کرکٹ کی تو اتنی فین نہیں تھی، لیکن ہم وہی بچے تھے جنہوں نے خان صاحب کے لیے شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ اسکول سے ہم ایک وہ تھا کرتے آ رہے تھے، لیکن ایسا میں آپ کو سچ بتاؤں تو وہ یہ کرزمیٹک نہیں تھا کہ جو کرکٹر ہیں یا جو سوچ کے اوپر وہ کام کر رہے تھے، اپنی ماں کا نام لے کر ایک ہاسپٹل کی بات کر رہے تھے، اس سے امپریس ہو کے آپ نے اس سے میرا جو نہیں امپریس پی ٹی آئی تو ایکسیڈنٹل ہوا، وہ یہ ہوا انہوں نے کہا جی نہیں، ہم بلکسر میں ایک ہمارے سینٹر بھی ہے اور نارتھ پنجاب بھی ہے، آپ ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح۔ میرا اناؤنسمنٹ ہوگی، ڈاکٹرز ونگ بنانے والی میں تھی جی، نارتھ پنجاب میں ڈاکٹرز ونگ بنا، جس کی آئی واز پریزیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ پھر ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری افتخار درانی صاحب نے کہا جی تو وہ اقبال رومی کی باتیں کر رہا ہے، پھر ایڈیشنل جنرل سیکرٹری،
اور یہی تھا کہ الحمدللہ اپنے 8 ہمارے پاس تھے اس وقت ڈسٹرکٹ، اور ہم نے اپنا رول پلے کیا، اور اسی سے پھر آپ کے ٹی آئی نے باضابطہ۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں، کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں تعلیمی نظام اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اس سے اگر آپ سرکاری نظام کی بات کریں یا آپ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یا جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا تعلیم، پرائیویٹ سیکٹر تو بہت ہائی فائی بچے جاتے ہیں، میں تو سرکاری بات کروں جہاں پہ غریب کا بچہ اگر جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں تو اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا، جو میرا اپنا تجربہ بھی رہا، تمام جب اندرون آپ شہروں میں یا گاؤں یا دیہاتوں میں جاتے ہیں، استبل ہمارے جو دیہات کے جو سکولز ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں پر موریلٹی نہیں ملتی تو اس میں ایگری نہیں کروں گی، کیونکہ ہمارے والدین ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھ کے گاؤں سے، اور جو موریلٹی اور ایتھکس انہوں نے ہمیں دیے ہیں یا جو ہم نے ان میں دیکھے ہیں وہ تو ہم نے ان بڑے اسکولز میں نہیں دیکھے۔ بالکل ان کے اندر یہ ہے کہ جو بیسک، میں خود بھی ایسے ایک سکول سے پڑھ کے بالکل، اور اس پہ بیٹھ کے پڑھ کے یہاں الحمدللہ، اور آپ کو بھی اس میں فخر ہونا چاہیے۔ مجھے فخر ہے اس پہ۔ میرا جو ایک اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم جو جس وقت تک آپ انصاف کی جب بات کرتے ہیں، آپ کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں غریب کے لیے تعلیم اور ہے، امیر کے لیے تعلیم اور ہے۔ آپ کو درمیانہ سا راستہ اختیار کر لینا۔ ایک طرف آپ بات کرتے ہیں جی کہ ہم نے یہ بنانا ہے، دوسری طرف آپ کے کوئی امریکن سکول سسٹم ہے، کوئی آکسفورڈ سکول سسٹم ہے، اور پھر جتنے ایشوز آپ کے ان سکول سے آ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں بچے جس حد تک بربادی کی طرف جا رہے ہیں وہ ان سکولز میں نہیں آ رہے جو سرکاری سکول ہیں۔ سرکاری سکولوں میں بچوں کے اوپر تشدد کے میں بہت اگینسٹ ہوں، کیونکہ سرکاری سکولوں میں بچوں میں بڑا آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب کے پاس بھی 3.5 سال اقتدار رہا، حالانکہ ان کی بیسک جو آپ اگر دیکھیں تو ایشو ان کے ہیلتھ اور ایجوکیشن تھا، تو انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا؟ دیکھیں میں اگر آپ کو بات کروں کے پی کے کی، مجھے اتفاق ہوا میں 2 سال پشاور میں ایچ ایم سی سائیکیٹرک وارڈ کے اندر میں نے اپنا کام کیا، اور ڈرگز کی میڈم آپ کے پی کا دیکھیں نا، وزیر اعظم تو پورے پاکستان کے نہیں، میں آپ کو بتاؤں گی کے پی آپ مثال دیتے ہیں، حالانکہ کے پی والے بھی آپ سے وفا نہیں کریں گے، لیکن چلیں ٹھیک ہے۔ وفا تو دیکھیں، وفاداری ملک سے ساتھ کریں، ہمارے ساتھ نہ وہی کریں۔ کہتا ہوں نا، جس کو ملک کے ساتھ، میں سمجھتی ہوں کوئی بھی ہے اس کو ملک کے ساتھ۔ میں نے جو دیکھا تبدیلی، لوگوں نے پرائیویٹ سکولوں سے اٹھا کے لوگ سرکاری سکولوں میں کے پی کے میں ڈالے۔ ادھر جس وقت ہم نے پنجاب کے اندر بھی بات کی جی کہ ہم تعلیم یکساں کرنا چاہتے ہیں، غریب اور امیر کے لیے ایک ہی سلیبس لے کے آنا چاہتے ہیں، سیرت النبی، اقبالیات، میں سمجھتی ہوں کیا چیز آپ کو ایڈ کرنی چاہیے اگر آپ سیم نہیں بھی کرتے۔ یہ میں نے خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سب سے پہلے اقبالیات، اقبال کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانا شروع کرتے، بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی آپ کی بچوں میں روح، بیسکس، ڈیپتھ ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے بچے شیلو، آپ تو ایک تو اس نے لے لیا سارا کچھ بچوں سے، اس پہ بات کریں گے میڈم۔ پھر اس کے بعد آپ سیرت، سب سے پہلے سیرت النبی، کہ ہمارے رول ماڈلز، ہیرو کا کانسیپٹ پتہ چلے کہ یہ ہماری زندگی ہے۔ آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے قومی، آپ کا جو آپ کا مذہبی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تو ہمارے لیے سب سے بڑا ایک رول ماڈل ہے۔ بچوں میں بچپن سے ہی 13 سال تک صداقت صاحب دماغ بنتا ہے۔ اگر ہم نے شروع کے 13 سالوں میں بچوں کو اچھے طریقے سے، چاہے وہ حکایتوں کی، ہمیں تو یاد ہے مثنوی میں ہمارے والد ہمیں رومی کی حکایتیں سناتے ہوتے تھے، حکایتوں کی شکل میں ان کے سلیبس میں ڈالیں، اقبالیات کو مسٹ کر دیں، یہ 3-4 چیزیں، پھر اور اساتذہ کی بھی وہ ٹریننگ کریں جی بالکل، جنہوں نے بچوں کو پڑھانا ہے، سب سے زیادہ ضروری وہ ہے۔ اور میری ایک اور ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ استاد سلیکشن کریں، خاص کر آپ کی سیٹ کے لیے بھی جب سلیکٹ کریں، آپ کسی بھی عہدے پہ کسی شخص کو بٹھائیں، میرے خیال میں اس کی ایک بار پرسنالٹی ٹیسٹ یا سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ ضرور کریں، کہ جو کسی کو آپ کی اپنی کشتی ڈوبنے والی الائنمنٹ نہیں ہے گاڑی کی، آپ دوسرے کی گاڑی کو کیسے سیدھا کر سکتے ہیں؟ چلائیں گے، اس پہ ضرور ہم بات کریں گے میڈم تھوڑا آگے چل کے، کہ کشتی ڈوبنے والا پھر کیسے کشتی کو سنبھالا دے سکتا ہے۔ ایسا ہی میڈم یہ بتائیے گا کہ اے پی ایس پشاور کے بچوں کے لیے آپ نے رضاکارانہ طور پر کام کیا، آپ نے خدمات سر انجام دی، ان بچوں کی ذہنی کیفیت کیا تھی، ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں میں صداق صاحب، آپ نے بالکل میرے دل کے بڑے قریب کا سوال کیا ہے، اور میں اس وقت اتفاق سے پشاور میں ہی تھی، 1 ہفتہ ہوا تھا یہ انسیڈنٹ ہوا، میں والنٹیرلی اس وقت کام کر رہی تھی برٹش کونسل کے ساتھ بھی، تو انہوں نے مجھے ایک بچہ وہاں پر والدین نے بتایا کہ یہ پی ایس کا سروائیول ہے کیڈٹ، میں نام ابھی نہیں لینا چاہتی ہوں، میرے لیے یہ سوال بھی بڑا مشکل تھا۔ تو وہ بچہ 7ویں کلاس کا، ہی واز دا اونلی سروائیول جو اس وقت اس لائبریری میں موجود تھا۔
اور اس کے والد جب میرے پاس لے کر آئے، اس کو ٹریننگ دینی تھی کیڈٹ کالج کے لیے، کیڈٹس وہ جو اسکولز ہوتے ہیں. اب 7ویں لیول کا بچہ، میرا خیال یہ تھا کہ والد اس کو بڑا شیلٹر میں رکھیں گے. آپ یقین کریں اس کی نان وربل جو کمیونیکیشن تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، اور اس نے جب مجھے بتایا کہ اس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے صبح ہال میں، اور وہ میرے کندھے پر میرا دوست کا سر گرا ہے، اور وہ میں نے دیکھا تو اس کا بلیڈ کر رہا تھا. میں نے اس کو اٹھا کر ہم لائبریری میں گئے ہیں، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے گولی نکال دو، لیکن مگر ٹیچر وہ بہت گرم تھی، اس کے سامنے ٹیچر کو جلایا گیا. اب یہ بچے نے وہ اپنی شرٹ بھی سنبھالی ہوئی ہے. میں نے 1 مہینہ اس بچے کے ساتھ گزارا. میرے لیے سب سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ 2 دن تک تو میں اللہ سے یہ سوال کری تھی کہ اللہ میاں جب سب چلے گئے تھے تو یہ جو بچہ ہے اس نے یہ سب کچھ کیوں دیکھا. تو میں نے 2 سوال اس سے کیے تھے کہ اگر میں آپ کو ایک سفر پر بھیجوں، میں بہت لوگوں سے سوال کیا آپ کدھر جائیں گے. اب یقین کریں صاحب، اس نے مجھے کہا کوئی بچے کہتے ہیں ہم ڈزنی لینڈ جائیں گے، کوئی کہتے ہیں کہ ہم بہت کوئی نیک ہو تو کہیں گے مکہ مدینہ چلے جائیں گے. اس نے کہا جی میں معراج پہ جانا چاہتا ہوں. میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا آپ کا ایک تصویر لگی ہے آپ کے کمرے میں، اور اگر آپ اس تصویر میں کیا دیکھتے ہیں. اب یہ سوال جس سے بھی کرو، کوئی کہے گا والدین کو دیکھتے ہیں، کوئی کہے گا اقبال کو دیکھتے ہیں، میرے جیسا قائد اعظم کو دیکھتے ہیں. جس نے ایک پستول ادھر آ جائے نا تو لا الہ الا اللہ تب پتہ کہتا جی میں اس خالی فریم میں اپنے آپ کو شہید دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. یہ چنے ہوئے لوگ تھے، ظلم ہوا تھا میں سمجھتی ہوں، اور ایک پوری انہوں نے جو اس وقت، یہ میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے. میرے لیے وہ ہیرو ہے، وہ اس نے 4 کیڈٹ کالج کلیئر کیے، اور میرے اپنے لرزتی رہی بہت دن تک. اور آج تک یہ جو کیس میرے پاس رہا میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے. اللہ میاں اس کو کامیاب کرے. رزمک میں اس نے لیا، پھر رزمک کے اوپر بھی اٹیک ہوا اس وقت دہشت گردوں کا. تو یہ ملک، اس وقت میں نے سوچا کہ نہیں، اگر یہ 7ویں کلاس کا بچہ، یہ اس کے بعد کا میرا سوچ تھی، اس وقت میں نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی تھی، کہ یا اللہ میاں اگر یہ بچہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ میں اپنے قلم سے دشمن کا مقابلہ کروں گا، میں تعلیم سے اور شعور سے دشمن کا مقابلہ کروں گا، تو پھر میں کیوں رول پلے نہیں کر سکتی. اور اس کے لیے ہم نے بھی بڑے چیلنجز دیکھے، اور ہم نے کہا نہیں. اور میں نے پھر الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور اپنے ملک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں جان بھی دینی پڑی، اور یہ جو دشمن عناصر ہیں ان کو بتائیں گے کہ ہمارے پاکستان کے لیے ہماری سیکیورٹی سے آگے ہمیں کچھ کوئی بھی نہیں چیز ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی. یقیناً اے پی ایس کا جو ایک سنہ تھا وہ پوری قوم اس کو کبھی بھلا نہیں سکتی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. میڈم یہ بتائیے گا کہ بہت سارے نوجوان اپنے ملک کی میں بات کر رہا ہوں، کم عمری میں نشے کی لت میں وہ چلے جاتے ہیں، اور نشے کے اس طرح عادی ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر زندگی کی، دنیا کی خوبصورتیاں نظر نہیں آتی، بہت ساری چیزوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں. ان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روک تھام کے لیے کون سی اقدامات کرنے چاہیے؟ جی یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. میں نے خود اس کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ بھی کیا. ایڈکشن کے اوپر اچھا ہولڈ تھا پاکستان میں. جب ہم نے دیکھا کہ اس کے مختلف جگہوں پر اس کے مختلف اس کے اثرات تھے. ہم جب کے پی کے میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک سی کیٹیگری کی ڈرگ جس کو ہم وہ ہیش کہتے ہیں یا کچھ جو سستی مل جاتی ہے، گردہ یا ایسا چیز، وہ وہاں پر ہم نے تو پڑھے ہوئے تھے، دیکھے تو وہ اتنے زیادہ بچے بھی اس کے اندر ڈال چکے نا. نہیں اللہ نہ کرے، میری تو ڈرا بھر گئی. میں ریہاب کے کافی اگینسٹ تھی، تو میرا اپنا طریقہ کار تھا کہ مجھے یہ چیز پتہ تھی کہ ہمارے جو ریہابس میں بچوں کے ساتھ ایک بڑا کنٹرول کر کے اس کو کمرے میں بند کر دیا ان کو. آپ کسی دیکھیں انسان کی آپ کی تھیراپی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے، وہ موٹیویشنل تھیراپی اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ جو آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ اس میں سے خود کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. فیملی نے ڈس اون کر دیا بچوں کو کہ ہمارے کے پی کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی باقی بچے بھی خراب کر دے گا. ادھر کیپٹل کے اندر جو میں نے بڑی تکلیف کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤں گی کہ ہمارے بالکل اس میں کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں تھی کہ ہماری 80 سے 90% کی ہمارے جو اسکولز اور کالجز میں، ہمارے زمانے میں تو نہیں تھے، ہمارے زمانے تو بالکل، لیکن آج کل اگر دیکھیں تو اسلام آباد کی یونیورسٹیاں بھی بھری پڑی ہیں مختلف قسم کے جو نشے ہیں. ایک دیکھیں بڑے لوگوں کے بڑے طرح کا نشہ ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں، اس سے کم کیٹیگری کا ہے. سب سے جو برا میں سمجھتی ہوں وہ یہ جو تھا ہمارے جس کو ہم مورفین یا ہیروئن یا
آئس کے آئس بہت زیادہ بچے، اور اب تو کوئی انجیکشن بھی ہیں جو بچے لگا رہے ہیں، بالکل ایسا، اس کی وجہ سے HIV ایڈس، میں نے جب آپ کو بتاؤں کہ جو ریسرچ تھی، میں نے کچھ 26 بچے اٹھائے تھے، 8 سال کے بچے کو ایڈز ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جو انجیکشن لے رہے تھے، آپ کو نہیں پتا کہ کس اس کے لیے جس طرح ان کو وکٹمائز کیا جاتا ہے. ہم کچھ بہت ساری چیزیں میڈیا کے اوپر ووکل نہیں ہو کر بتاتے، ہمارے اپنے جس طرح آپ لوگوں کے رولز ہوتے ہیں کہ اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے، اور یہی تھا کہ اس حد تک برا حالات ہیں جس کو گورنمنٹ کو یہ آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، گورنمنٹ کو اس کو روکنا چاہیے، کوئی بڑا آسانی سے اویلیبل ہے ہر جگہ پہ یہ کیوں، چیزیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں جدھر بھی انسرٹنٹی آتی ہے، آپ کو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچوں کو راستہ نہیں نظر آ رہا نا، ان کو وہ کیا کرتے ہیں، ایک فیئر کو جو ان کو سامنے، اینکشسنس ہے، انگزائٹی بیسیکلی فیئر ہے، آپ اینکشس ہوتے ہیں کل کیا ہوگا، اس فیئر کو ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا آنکھ میں آنکھ ڈال کر. اس سے چھپنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس وقت ایک ایسا آرٹیفیشل ڈوپامن دے دیتے ہیں. یہ تو آپ نے پہلے بھی کہا کہ یہ تو پھر ایک اچھی ماں ہو تو یہ چیزیں، یہ تو گھر کی، دیکھیں ماں کا بھی ہے، لیکن جب باہر جائیں تعلیم آپ کو میرٹ کے اوپر، آپ کو پہلی بات تو آپ کو ریفرنس کے بغیر ایڈمیشن نہیں ملے گا، ایڈمیشن مل جائے گا تو ریفرنس کے بغیر یا میرٹ کے اوپر آپ کو نوکریاں نہیں ملیں گی. یہی تو قوم کا گلہ ہے، یہی تو آپ کے آئی کے سے، یہی تو عوام کا گلہ ہے کہ انہوں نے اس میں. میں آپ سے ادھر آئی کے کی بات کر رہے ہیں یا اس سے پہلے کی آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں تربیت کی. آپ نے ماں کی بات کی نا، اگر آپ آئی کے کی بات کرتے ہیں تو والد جو ہوتا ہے نا، میں سمجھتی ہوں کہ سربراہ نا ملک کا حکمران والد ہوتا ہے. میں کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر تو بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ ضرور ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی انہوں نے کیا، جب تک ماں کی ایک ہی، ماں اور باپ کا ایک ہی ہے کہ وہ سیلف لیس ہوتے ہیں اولاد کے لیے، انہیں اولاد سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا، وہ اولاد کے لیے کام دیتے ہیں. اگر ہمارے حکمرانوں میں سیلف لیسنس نہیں آئے گی تب تک وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو یہی سوچیں گے اپنے بچے. آپ پھر پورے ملک کے باپ ہیں، آپ پورے ملک کی ماں ہیں، آپ کو پھر سب بچوں کی تعلیم، نوکریاں، آپ نے کدھر ڈال دیا ملک کو؟ میری بات سنیں، پھر جو ہمارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں کنٹرول نہیں کیا آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر؟ آپ نے گیمز، PUBG میں شور ڈال کے تھک گئی، ٹک ٹاک، کدھر آپ نے بچوں کو راستوں پہ لگا دیا کہ جن بچوں کو کتابیں، لائبریری، مجھے بتا دیں آپ نے ان سالوں میں کس نے ایک لائبریری مجھے بتا دیں جو بنی ہو؟ اب ایک ہسپتال بتا دیں مجھے جو بنا ہو 30 سالوں میں، کیپٹل کا ہی نام لے لے جدھر بنا ہو. نہیں کیا نا کام. آئی کے نے 3.5 سال میں کیا؟ مجھے یہ بتائیں، 30 سال کا آپ، پھر وہ کہتے ہیں کھلارا ڈلا ہوا، کسی کو 3 سال بھی، پھر ان 3 سالوں کے اندر بھی اور تھوڑے گا آپ مسائل تھے. میڈم لیکن اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، بچے اسی سے دیکھ رہے ہیں، اس میں سے بہت ساری چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کو اس کے نقصانات پتہ ہوں کہ آپ کے 40 منٹ کے بعد دماغ جو ہے بچے کا برین ڈیولپ کر رہا ہے، ٹیم کر رہا ہے، اس کو ہر چیز انفارمیشن نہیں چاہیے. آپ نے تو ایک کلک پہ اس کو وہ چیزیں بھی دکھا دی ہیں جو وہ نہیں دیکھنا چاہتا. ہمارے والدین ایک بچے کو برڈ آئی ویو دینا بہت ضروری ہے. یہ چیز ہے کہ بچے کو ہر چیز، پھر جتنا وائلنس، ایگریشن. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ جو موبائل فون ہے، کیا یہ نشہ بن چکا ہے؟ اگر نشہ بن چکا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ یہ ڈیجیٹل ہیروئن ہے. میں نے پہلے پہ بہت زیادہ شوز کیے ہیں کہ جیسے ایڈکشن ہوتی ہے بچے کو، یہ بھی ایک جیسے ویڈیو گیمز ہے، اس کو بھی ڈیجیٹل ہیروئن کہا جاتا ہے. کہ آپ ایک وقت کے بعد، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہمارا سوشل میڈیا، ہم تو خود کوشش کرتے ہیں کہ اس سے دور رہیں، لیکن کام ایسا ہے کہ اب سارا کچھ ہی ٹیلی فون کے اوپر آ گیا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو سب سے جو بڑا مجھے مسئلہ لگا کہ ہم گھر میں 4 لوگ کھانے کی ٹیبل پر بھی بیٹھے ہیں تو ہر ایک کا وہ رشتوں کے اندر جو اٹیچمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ہمیں نہیں پتا. آپ نے عید کارڈ لے لیا ہم سے، عید کارڈ کی جگہ آپ نے میسیج ایک ڈال دیا. وہ جو اٹھ کر تردد کر کے جانا تھا، محبت سے ملنا تھا، وہ ختم کر دیا آپ نے. یہ جو چیزیں موبائل کے، آپ کہتے ہیں نا نقصانات، سب سے بڑا نقصان کہ ہمیں قریب کے لوگ نظر نہیں آتے. ہمیں دکھ دوسروں کے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص، آپ کی ماں، آپ کا والد، آپ کے بچے، آپ کی بیگم، وہ شاید آپ کی زیادہ ٹائم کی، آپ کا ہسبینڈ آپ کی زیادہ ٹائم کا. لیکن میڈم آپ کے جو ہیرو ہیں، سیاسی ہیرو ہیں، وہ ان کو بھی تو اسی نے پروموٹ کیا، سوشل میڈیا. اور اس دیکھیں کسی بھی چیز کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہے. پروموٹ موبائل نے تو خان صاحب کو نہیں کیا. خان صاحب، ہمارا جو وقت تھا،
دیکھیں نا اس وقت بھی بڑے یہ مقبول تھے. دو نہیں نہیں میڈم سچی باتیں بھی کہہ رہے ہیں آپ سچی خاتون ہیں. 2 دن پہلے بھی تو سارا رات وہ چلتا رہا کہ آ جائیں سارے پاکستان سے, پنڈی اسلام آباد سے وائس میسج دے کہ آ جائیں بنی گالا خان کو لے کے جا رہے ہیں, ہم نے سوشل روکنا ہے. میڈیا ہماری جو ٹیم ہے, بچے, میرا بھی پیج وہی چلاتے ہیں تو بچانے والے بھی تو پھر اور وہی یہ بات ہے کہ وہ خان صاحب کے لیے ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب نے کوئی بڑی تنخواہیں لگائی ہوئی ہیں ان کی. آپ یقین کریں, میں آپ کو خان صاحب کو بھی چھوڑ دیں, میرے اپنے پیج پہ بچہ جو ہمارا پیج چلا رہا تھا اس کو بھی کوئی اٹھا کے لے گیا تھا کچھ دن پہلے. وہ کچھ نہیں لیتے بچے, وہ کہتے ہیں جی جو آپ بات کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. دیکھیں یہ کون سی باتیں تھیں. آپ نے کتابوں میں بچپن میں پڑھا تھا کہ اقبال پھر قائد اعظم کیسے بڑے ہو رہے تھے. ہم نے کچھ ان کی شروع میں پہلی دوسری تیسری کلاس میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ٹاٹ والے اسکولوں میں بھی تھا کہ وہ جی آدھی رات کو بلب کے نیچے بیٹھے. اب یہ وہ باتیں تھیں ہم نے سنی تھی. ہمیں کبھی جب ہم پریکٹیکل ٹی وی آن کرتے تھے تو ٹی وی میں شروع میں بچپن میں تو ہمیں وردیاں نظر آئیں, اس کے بعد ہمیں 2 چہرے ہی نظر آئے, ایک آیا پھر دوسرا آیا. کون سے؟ ہمیں تو یہ یا تو ہم نے بھٹو کو دیکھا یا ہم نے پھر یہ شریف خاندان کو دیکھا. انہوں نے کام بھی تو بہت کیا بھٹو صاحب کے دیکھیں سکوت ڈھاکہ کے بغیر, سکوت ڈھاکہ کو مائنس کر کے بھٹو صاحب کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک عوامی لیڈر تھے. میرے والد خود بڑے ایکٹیو تھے ان کے دور کے اندر. بی بی کی ڈیٹ آف برتھ اور میری ڈیٹ آف برتھ, میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں بی بی کی. لیکن اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں, میں نے اگر آپ سے یہ کہوں کہ اگر مجھے کوئی یہ سٹائل بھی آپ کا ایک جیسا کافی مشابہت ہے آپ کی بی بی سے. بی بی پی ٹی آئی کی بی بی ہوں. ہاں پی ٹی آئی کی بی بی ہیں لیکن وہ والی بی بی تھیں. ارے نہیں, وہ تو بڑی اچھی خاتون تھی, لیکن ان کے آگے ان کی لیگیسی کو لے کر میرے خیال میں اگر ہم دیکھتے, میں تو خود نفسیات کی ڈاکٹر ہوں, اگر مجھے ان کے بیٹے میں وہ ایک بھی جراثیم نظر آ رہا ہوتا نا ماں یا نانا والا, میں کہتی یار یہی ٹھیک ہے. مگر میں اپنے والد کی, میں اپنے والد پہ ہم نے خوبصورتی کیا کرنے, والد کی تقلید, میں اگر اپنے والد کی تقلید کرتی, سمجھے میں گکھڑوں کی بیٹی ہوں, قلعہ روہتاس ہماری ہسٹری اینڈ ہوتی ہے. اب میں جا کے بیٹھ جاؤں قلعہ روہتاس میں کہ بھائی میں تو راجیانی ہوں, میرے تو راج کیا ہے باپ دادا نے ادھر, یہ تو قلعہ میرا ہے. نہیں ہے, جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آپ, پاکستان سب کا ہے, کسی کے والد کا نہیں ہے. ابھی عوام یہی تو بات کر رہی ہے, اور یہ دے موقع ان کو دیکھیں, نفسیات میں بولنے دیں ان کو. جو ہمارا سوال تھا اسے ہم تھوڑا سا ڈی ٹریک میں, ایک بندے کو موبائل کتنی دیر مسلسل یوز کرنا چاہیے یا کتنی دیر بعد اس سے اثرات جو ہے وہ ڈسٹرب؟ 2 چیزیں دن میں آپ کم از کم یہ کہ 40 منٹ کنٹینیوس اگر آپ کریں, 40 منٹ سے زیادہ نہ کریں. اس کے بے شک آپ فلم ہی دیکھ رہے ہوں, مووی موبائل پہ تو دیکھیں ہی نہ. پہلی بات یہ نظر کے لیے اتنا خراب ہے. آپ مووی کے لیے ٹی وی بڑے آپ کے گھروں میں LED لگے ہوئے ہیں, اس پہ دیکھیں. اب بچے اس پہ نہیں دیکھتے, اس پہ دیکھتے ہیں. نہیں 40 منٹ سے زیادہ بچوں کو تو موویز دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. پہلی بات, آپ بچوں کو موویز کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ نے کون سی اتنی اچھی مووی, مجھے بھی بتا دیں نام, جو مووی بچوں کے دیکھنے والی ہے. یہ والی جو چیز ہے نا, کارٹونز آپ دکھا رہے ہیں وہ جو کہ جن کے اندر وائلنس ہے, موویز آپ ویڈیو گیمز دکھا رہے ہیں, نہ دیں. رات کو سونے سے پہلے ایک نو موبائل زون گھر میں بنائیں. نو موبائل زون وہ ایریا ہوگا آپ کے گھر کا جس میں آپ کھانا کھاتے ہیں, جس کے اندر آپ فون لے کر نہیں جا سکتے, جس میں آپ کے گھر کے لوگ زبردستی سے ہی, تھوڑے دن آپ کو برا لگے گا ایک دوسرے کی شکلیں, اس کے بعد اچھی لگنی شروع ہو جائیں گی. میڈم اس پہ مزید بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. میڈم یہ بتائیے گا کہ موبائل فون کے بارے میں جو کہ بات ہو رہی ہے, تو کیا یہ جو ہے یہ ایک نشہ بن چکا ہے, اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے یا یہ اب لا علاج ہو چکا ہے؟ چھٹکارا ایسے مل سکتا ہے کہ میں والدین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ چیز کا احتیاط کریں کہ بچوں کے ہاتھ میں جس وقت فون ہو, ان کو ایک ٹائم لمٹ دے دیں کہ اتنے ٹائم کے لیے, جب تک ہم بچوں کا ایکٹیویٹی اسکیجول سیٹ نہیں کریں گے اس میں موبائل کا ایک وقت ہوگا. پھر اگر بچہ اپنا جو آپ نے ٹاسک اس کو دیا ہے اگر وہ اس پہ پورا نہیں اترتا, کھیل کے لیے میدان میں جانا بہت ضروری ہے. موبائل کے اوپر ایج آف امپائر میں آپ کنگڈم کے ہیرو بنے ہوئے, سامنے کاکروچ آ جاتا ہے تو ڈر جاتا ہے, چوہا بھی نہیں مار سکتا, کدھر سے بنائیں گے خالد بن ولید, شیر شاہ سوری اور قاسم کیا تھا, محمد بن قاسم. میڈم چلیں تھوڑا سا سیاست پہ بات کرتے ہیں. جب سے آپ سیاست میں آئی ہیں آپ کو کیا ملا, سیاست نے آپ کو کیا دیا؟ میں تو سیاست سے لینے نہیں آئی تھی, میں تو اپنے ملک کے لیے دینے آئی ہوں. اور نہیں پہلی لیکن ہوتا ہے نا ایک جس وقت ریسپیکٹ, دیکھیں جب کوئی عزت, عہدہ بالکل میں یہ سمجھتی ہوں عہدہ میرے پاس رہا. میں ریجن میں 3rd ہائیسٹ پوزیشن تھی جی 2018 الیکشن سے پہلے, ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کی.
डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इफ्तिखार दुरानी साहब हमें लेकर आए। उसके बाद डॉक्टर्स विंग की प्रेसिडेंट रही हूँ। तो यही था कि जब खान साहब के 2018 से इलेक्शन, जिसमें फवाद साहब थे, कंवल थी, मैं थी, जवेरिया थी और ये लोग आए। अब जो लोग आते हैं वो आते तो नज़रिए के ऊपर है, मगर यहाँ पर वाली बात है कि खान साहब लीडर तो अब हमारे नफ्सियात तो नहीं है ना कि लोगों को समझ सके कि इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। तो बात यह है कि नज़रिया कह देने से कि नज़रिए पे हम वही लोग थे जी जो इकबाल, रूमी और मुल्क के लिए दो कौमी नज़रिया पढ़ कर आए थे और आज भी उसके ऊपर कायम है। पार्टी ने हमें क्या दिया, हम समझते हैं कि इमरान खान साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह मियाँ उनको हमारी भी उम्र लगे, मैं समझती हूँ खान साहब मेरी मदद कर रहे हैं और मैं अपने अंदर एक फ़ौजी भी देखती हूँ, लंबी उम्र है, अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। और हमारे लिए जी हमारे अंदर एक वो फ़ौजी भी है, शायद हमारी हिस्ट्री भी फ़ौज की है, सारी फैमिली की। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर अल्लाह मियाँ हमारी जान अपने मुल्क के लिए चली जाए तो वो दिन हमारे लिए अल्लाह मियाँ, इससे बड़ी कोई खूबसूरती नहीं हो सकती। तो आप हमें क्या देंगे? अब आप ये समझते ओहदा, तो अभी तो मैं इसमें भी थी, कोर मीडिया का जो हमारी कमेटी का हिस्सा थी, तो ओहदे से काम नहीं होता, काम जो होता है नियत से होता है। मैडम आपके शोबे से मुतल्लिका बात करते हैं, जिस तरह की ज़बान सियासतदान इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेजों पे, स्टेटमेंट में, टीवीज़ में जिस तरह की कर रहे हैं, क्या इनकी काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने तो पहले भी कहा था वो मुश्किल ही हो जाएगा, आपकी पार्लिमानी खाली हो जाएगी अगर इनकी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो गई। मैं तो कहती थी इन सारों के पहले आप जिस वक्त फ़ौज में भी करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करते हैं, आगे चल के भी करते हैं, लेकिन बात ये होता है कि इंसान के रवैये, मैंने देखा सदाकत साहब, तब्दील होते जाते हैं वक्त के साथ। इंसान के जो है रवैये, ज़रूरत के जो आपकी नज़रिया ज़रूरत के तहत आप कह सकते हैं, आप बदल जाता है और बहुत ही रेयर होता है। खान साहब का जो नज़रिया था वो नहीं बदला। खान साहब का पहले दिन से जो नज़रिया था वो यही था कि उन्होंने अपने पाकिस्तान के अंदर एक इंटेग्रिटी, और वो जो एक चीज़ मुझे खान साहब की जो बहुत पसंद है कि देखिए जब आप ये बात कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं जी खान साहब हमें कलमा सिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ला बेशक उन्होंने लेट सीखा, वो खुद एडमिट करती हैं कि उसमें तो खातून अव्वल का बड़ा रोल है। और मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारी मजहबी रसूमात जो है उस तरफ वो लेके आई हैं। लोग उन पे बातें करते हैं, मेरी बात सुन, लोग उन पे बातें करते हैं, लेकिन मैं उनकी उस काविशों को सराहता हूँ कि जो उन्होंने खान साहब में वो तब्दीली लेके आई है। ऐसा ही है। मैडम ये बताइएगा कि आपकी जो अपनी जमात है उसमें भी तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी का रुझान है, तो कभी आप उससे कोई आपको ऐसा नहीं लगा कि इनकी पहले मैं काउंसलिंग करूं? मेरी तो अक्सर गपशप रहती है सारों के साथ ही। मैंने तो 2-3 लोगों के साथ जब भी ये बात होती है तो मैं हमेशा मेरी अपनी कोशिश यही होती है, पहली बात कि आप ये कोई ऐसा अल्फाज, हाँ सख्त होती हूँ, बिल्कुल सख्त बात कर जाती हूँ, लेकिन उसमें अल्फाज का चुनाव बड़े मोहतात तरीके से करते हैं सदाकत साहब। उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो बात करें, कहते हैं 2 भाइयों की लड़ाई में तीसरा शख्स फ़ायदा ना उठाए। हम कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे हमसाया मुल्क या कोई और लोग हमारे उस बयान से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन यह है कि ज़बान अल्फाज का चुनाव एहतियात से करना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी में भी तरबियत की काफ़ी ज़रूरत है कुछ लोगों को। मैडम खान साहब के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब का, मैं अगर हॉकी ग्राउंड की बात करूं, मैं पिंडी का आप जलसा देख लें, जहाँ जहाँ भी वो जलसे करते हैं, अल्लाह ताला करे अल्लाह उनको सेहत दे और वो इसी तरह जलसे करते रहें। लेकिन उनका भी जो एक लफाजी या जो आप बार बार रवैये की बात करते हैं, जो उनका लहजा, उसमें भी वो नाम, मेरी बात सुन लें सवाल पर, नाम बिगाड़ के लेते हैं, जबकि इस्लाम में सख्ती से मना है किसी का नाम बिगाड़ लेना। और ओए फलां, मतलब ओए सुन लो, जैसे उन्होंने कल परसों भी ये कोई खातून जज है, उनसे कहा, मजिस्ट्रेट से कहा, आईजी तुम सुन लो फलां, तो इससे क्या मेरी बात सुने, देखिए आप किसी शख्स को ना, एक चीज़ में हर एक इंसान का ना एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, बर्दाश्त है ना, ये कप है, इसकी एक बर्दाश्त है, इससे ज़्यादा जब आप इसमें चाय डालेंगे ना वो बाहर गिरेगी। मैं समझती हूँ कि जिस नहज पर मतलब उनके साथ लोग ज़्यादा आ गए हैं, नहीं लोग ज़्यादा नहीं आ गए, आवाम ज़्यादा नहीं आ गई, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा नहीं हुई, आप ज़्यादती बहुत ज़्यादा हो गई है। इस इन द सेंस कि देखें कि आपने एक शख्स को उस नहज पर ले आए,
मुल्क को, नहीं, नहीं, मैडम, उनकी अपनी मैं- जात नहीं, के लिए मेरी नहीं, बात मुल्क के सुन- लिए। मेरी बात बीच कि में- वो फिर बाज़ औक़ात अल्फाज मैडम, में बात सुन आपको लेना, याद होगा खान मैडम, साहब ने, बात सुन लेना, देखिए ना, अब कप और इमरान खान में फर्क तो है ना। बात यार कप तो रवैया। बेचारा कप है और देखिए, इमरान खान तो नहीं, इतना मैं पढ़ा कब की लिखा। मिसाल नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपके दिमाग के अंदर आपकी बर्दाश्त की, सदाकत साहब, आप एक हद तक एक चीज़ बर्दाश्त कोई भी इंसान कर मैं सकता है। बस ये सदाकत ये समझता हूँ कि इमरान खान बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, और फिर देखें ना उसकी यूरोप की, फॉरेन की आप मुझे ये तालीम है। बताएं, आपको उनके ऊपर तरस आ रहा है? डी चौक के ऊपर मैं मौजूद थी, मेरे ख्याल में वो, मैंने एक प्रोग्राम हम भी भी वहाँ किया था, मौजूद थे। शेल अपने, हमने डायरेक्ट, अगर आप वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं, जो हमारे ऊपर फायर, दुरानी साहब थे, शीरी थी, जरताज गुल थी, ख़वातीन को देखकर सामने आप शेलिंग कर रहे हैं, और फिर पीछे एक बंदा खड़ा है और वो कह रहा है सिविलियन कपड़ों में और शॉर्ट डिस्टेंस शेलिंग कर रहा है और कह रहा है राना सनाउल्लाह आपकी ये, और वो गलत, इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज। आप ये देखिए, हमारी इसी को जान, कुर्बानी कहते हैं ना मैडम। अगर आप नहीं, शेल कुर्बानी बर्दाश्त ना अगर- करती, नहीं, अगर आप कुर्बानी ना अगर दें, शेल आप बर्दाश्त एक ना शख्स करें, के ऊपर, आपने अभी आप पेशावर की बात दहशतगर्दी की कर रहे थे, जिन लोगों को वो आपने, अफसोसनाक वाकया नहीं, है। जिन लोगों के ऊपर आपने वो तो बॉम्बिंग मासूम की, बच्चे जब थे। हमने देखे, हमने बार बार हम कह रहे थे कि हम किसी की वॉर का हिस्सा नहीं बनते। क्या दहशतगर्दी कैसे खत्म हुई थी अफगानिस्तान में? हमने कहा जी हम दहशतगर्द मैडम आप बनाते हैं लोग। क्यानी खानदान की इतनी बड़ी सपूत हैं, आप एक महारानी हैं, और फिर तब्दीली इस तरह नहीं आती कि आप एक शेल से घबरा जाएं। एक शेल हम भी तो बर्दाश्त घबरा, नहीं। मैंने तो आपसे कहा हम तो फ्रंट लाइन पे लड़ने वाले फौजी सिपाही हैं। क्योंकि ये तो शायद अब सिलसिला शुरू मगर हो अब चुका इसका है। देखिए, तो मेरी बात सुने, अपनों से लड़ना की क्या ज़रूरत? मेरी जो, मैं समझती हूँ कि हमारे जो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, उनको ऐसे मामलात इस नहज पर नहीं लेकर आने चाहिए। और जो बड़े लोग हैं हमारे, जो हमारे मुल्क की जो पिलर्स हैं, चाहे वो हमारे जजेस हैं, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, मेरे ख्याल में इस वक्त बाप का और माँ का किरदार अदा करें। ऐसा ना हो कि बहन भाई आपस में लड़ने शुरू हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, अल्लाह करे। अच्छा मैडम, आप बहुत ज़्यादा करीब रही हैं शहबाज गिल के, उनके बारे में कुछ बताएं, कैसे इंसान थे? और शहबाज गिल साहब के साथ तो अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई मामला, इतनी मुलाकात नहीं, कि हमारी पार्टी के लिए भी वो नए थे, मगर मैं उनको बहुत इस तरह जानती हूँ कि ज़ाहिर है हमारे, मैं कोई पर्सनली तो उनके बारे में कोई बात नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी उनके साथ कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूर हमने सुना कि वो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स में रहे और बाहर से पढ़ कर आए। लगता तो नहीं उनके बिला जैसे। उनके साथ मुझे लगता है कि शायद कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे तलाल चौधरी को, और राना सनाउल्लाह एटीट्यूड अपनाना चाह रहे थे मेरे ख्याल में। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, जो मैं अपनी पार्टी वालों को भी कहना चाहती हूँ, अपनी इंडिविजुअलिटी ना छोड़ें। जो उन्होंने बयान दिया है उसकी आप तरदीद करेंगी? बिल्कुल हम तरदीद करते हैं। आपको कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो जिससे मुल्क की जो है उसकी सालमियत के ऊपर नुकसान पहुंचे, लेकिन उसका एक फेयर ट्रायल होना चाहिए था। जो जुल्म किया सदाकत साहब, मुझे आप ये बताएं, उसके ऊपर भी जरा आप मेरे से जरूर पूछें। फिर उनको सजा मिलनी चाहिए? नहीं, अब सजा तो आपने पहले दे दी उनको। क्या? ना कोई गिरफ्तारी के ऑर्डर्स, आपने शीशे तोड़ के गाड़ी से एक बंदे को अगवा किया। उसके बाद आप ये बताएंगे जिस किस्म की तूफान बदतमीजी सोशल मीडिया के ऊपर, या ये तो जो टीवी के ऊपर चल रही है, जो तस्वीरें और वीडियोस, उस शख्स की जिंदगी क्या रह जाएगी? यही तो अलमिया बहस। ये साइकोलॉजिस्ट आप ये बताइएगा कि सोशल मीडिया में, अच्छा मेरी बात सुने, सोशल मीडिया पे कोई भी बयानिया जो है उसको बढ़ाने के लिए क्या ये एक टोल के तौर पर नहीं इस्तेमाल होता सोशल मीडिया के? अब अच्छा या बुरा कोई देखते ही नहीं, और खासकर जब आपकी जमात में नहीं देखा मेरी जाता। जमात में इसलिए नहीं, अभी इन दिनों तो हो ही नहीं सकता, इस वजह से कि तमाम चैनल्स के ऊपर अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो मेरी भी बातें आप चलाएंगे या सेंसर करके, यही है कि वही चलाया जा रहा है। बयानिया जो चला रहे हैं, बयानिया जो चल रहा है, वो तो इस वक्त उस शख्स का चल रहा है जो उस चैनल का मालिक है। बयानिया तो किसी पार्टी का नहीं चल रहा। जो पार्टी भी उस चैनल को सपोर्ट करती है, अभी लोगों ने नून लीग को सुनना होता है तो जियो चला देते हैं, अब अगर इमरान खान की खबर सुननी होती है तो यार वाइट यूट्यूब पे चलाते हैं। हमारे यहाँ बयानिया जो है वो, हमारे यहाँ हमारे मालकान का कोई बयानिया नहीं है, वो खालस कारोबारी और अपना कारोबार करते हैं। अल्लाह फिर आपको कामयाब करे। उनका कोई सरोकार नहीं है। हम प्रोग्राम करें सदाकत नामा, यहाँ पे जो बात होगी सच्ची होगी, आपने सच्ची बात। सादिक और अमीन
آپ نے سچی باتیں کی، ہم وہی چلائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو میرے خیال میں انسان کے لیے وہ کہتے ہیں جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو میں نے جو بھی کہا ہے وہ تصدیق کے ساتھ میں کہتی ہوں۔ اور صدقے دیکھیں میری جو سوچ ہے وہ عمران خان میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ میری اپنی قبر ہے، میرا ملک ہے۔ میں کوئی ایسی بات پھر یہ کہتی ہوں سب لوگوں کو کہ خدا کا واسطہ آپ اپنے والدین کا نہ سوچیں۔ کچھ لوگ اپنے شہیدوں کو بچانے کے لیے وہ زندہ، ان کے شہید بھی زندہ ہے، وہ بھٹو بھی زندہ ہے، کسی کا اور پھر آپ ملک کے لیے کدھر وفادار ہیں؟ باہر ملکوں میں بیٹھی جائیدادیں، باہر ملکوں کے اندر اسپتال آپ نے ایک نہیں بنایا، باہر ملکوں میں بیٹھے۔ میں ہمیشہ سے اور میں اسی بات کے اوپر قائم ہوں، اپنی پارٹی کے ساتھ بھی یہی بات کہتی ہوں کہ خدا را اپنے ملک کا میڈم اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم پیٹرول اگر ڈلوانے جاتے ہیں تو 10 روپے سستے کی خاطر 2 کلومیٹر لائنوں پہ لگ جاتے ہیں، اور بولتے لیکن انقلاب کے لیے ہم کبھی نہیں نکلتے۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں انقلاب کے لیے آپ جا کر دیکھیں، میں نے لوگوں کو ایک 3-4 دن سے بھوکا دیکھا ہے کہ وہ نکلے ہیں، انہوں نے اس چیز کو تہیا کر بجلی لیا کے کہ بلوں پہ جتنا ٹیکس اب لگا ہوا ہے، لاگو ہوا ہے، تو کیوں نہیں نہیں آپ کے تو لوگ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی حکومت اس وقت تو شور ہی یہ مچایا ہوا تھا کہ عمران خان نے جی ڈالر بھی یہ اس کی وجہ سے مہنگا ہو گیا اور یہ جی تیل بھی مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی۔ آج کیوں نہیں میڈیا بول رہا؟ آج کیوں آواز نہیں اٹھا رہے؟ ٹماٹر میں تو جس شو میں بیٹھتی تھی تو میں پہلے تو سبزی والے سے لسٹ لے کے جاتی تھی کہ آج ٹماٹر کریلے کا بھاؤ کیا ہوگا، کدھر چلے گیا ٹماٹر لسٹ؟ ہم حکومتی نمائندوں کو جب بلاتے ہیں آپ سے کہیں زیادہ سخت سوال کرتے ہیں، چونکہ ان پہ سوال کرنا ہمارا حق، اور بہت سخت سوالات کرتے ہیں۔ آپ سے تو اس طرح کا سوال ہی نہیں کیا۔ بحیثیت کارکن کوئی کارکنوں کو آپ کیا پیغام دے گی؟ چونکہ میں نے دیکھا کارکن ہمیشہ بیچارے نعرے مارتے ہیں، شیل کھاتے ہیں، اور پھر اپنے گھروں میں علاج بھی انہی سرکاری اسپتالوں میں کوئی رول کے کراتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ تو کیا آپ پیغام دیں گی کارکنوں؟ دیکھیں میرا تو ان کے لیے یہی پیغام ہے، اور وہ پیغام تو خان صاحب کا جو پیغام ہے وہی کارکنوں کا سارا فوکس جو ہے وہ اس وقت اپنے کپتان کی طرف ہے، اور وہ ایک اشارے کے اوپر میں جو دیکھا ان میں ولولہ، وہ جیسے آپ اپنی جان دینے کے جی انہوں نے تہیا کر لیا ہے کہ جو ویژن خان صاحب نے جو سوچ انہوں نے دے دی، اب یہ وہی بچے ہیں نا جو بڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ بچہ ایک آٹوگراف دیا، وہ سوتا نہیں ہے، وہ قمیض کو لے کر وہ بیٹھا رہتا ہے، اور میں نے کل بھی دیکھا وہ گئے ہوئے چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر۔ اب یہ والی بات ہے کہ ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ صرف یہی ہے میرا تو حکومت سے یہ، اور جو ہمارے لوگ ہیں کہ ملک کے اندر انتشار پیدا نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو ہم نے رات گرفتاری کے لیے پوری رات گرفتاری کے لیے، میں کہتی ہوں پوری لوگ راتوں کو نہیں سوئے، گھروں کی بزرگ مائیں نکلی، میں نے دیکھی بیمار نکلی، تو لوگوں کو پلیز سکون کرنے دیں۔ ڈاکٹر نوشابہ انجم بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی آپ سے گفتگو ہوئی، آپ سے ہم نے آپ کے پیشے کے بارے میں بھی بات کی اور سیاست کی بھی بات کی ہے۔ ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر نوشابہ انجم نے ہمیں موبائل فون کے جو نقصانات ہیں اس سے بھی آگاہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جو ہے باتوں سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا۔ بہت اچھا پروگرام رہا ان کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔